مشرق وسطی اور خلیجی ممالک کیوں کر پاکستان کو اپنے لیے ڈھال سمجھ رہے ہیں؟ کیا متحدہ عرب امارات بھارت یا اسرائیل کی گود میں بیٹھ کر اپنا تحفظ کر پائے گا؟ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید ٹی آر اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، 21ویں صدی کی تیسری دہائی کا مشرق وسطی ایک ایسے منطقی موڑ پر کھڑا ہے جہاں دہائیوں پرانے نظریاتی بلاک ٹوٹ رہے ہیں اور نئے اتحاد ابھر کر سامنے آ رہے ہیں۔ وہ خطہ جو کبھی مذہبی یکجہتی، عرب قوم پرستی اور روایتی اتحادوں کے گرد گھومتا تھا، اب معاشی مفادات، جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی شراکت داریوں کے ایک پیچیدہ جال میں جکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس بدلتے ہوئے منظر نامے میں سب سے نمایاں تبدیلی پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں آنے والی وہ تصویراتی سرد مہری ہے جو محض ایک عارضی سفارتی تعطل نہیں بلکہ ایک وسیع تر علاقائی ری الائنمنٹ کا پیش خیمہ ہے۔ پاکستان اور یو اے ای، جن کے تعلقات کی بنیاد کبھی شیخ زید بن سلطان ال نہیان کی والہانہ محبت اور پاکستان کے دفاعی تعاون پر تھی، آج ایک دوسرے سے دور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سرد مہری کی جگہ اب بھارت، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کا ایک ایسا مصدر لے رہا ہے جو خطے میں طاقت کے توازن کو بدلنے کی آس لگائے ہوئے ہے۔ مشرق وسطی کی سیاست میں اسلامی بلاک کا تصور اب تیزی سے دھندلا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی اب نظریاتی وابستگی کی بجائے فنکشنل پارٹنرشپ پر استوار ہے۔ ابو ظہبی کا نیا ویژن اسے ایک عالمی مالیاتی، ڈیجیٹل اور لاجسٹک ہب بنا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے اسے مغربی سرمایہ کاری، اسرائیلی ٹیکنالوجی اور بھارت جیسی بڑی منڈی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا حالیہ دورہ ابو ظہبی محض ایک رسمی دورہ نہیں تھا، یہ اس جامع اسٹریٹجک شراکت داری کی توثیق تھی جو گزشتہ 25 برسوں میں پروان چڑھی ہے۔ بھارت اب یو اے ای کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، لیکن اب یہ تعلق تجارت سے نکل کر دفاع اور توانائی کے تحفظ تک پھیل چکا ہے۔ بھارت اور یو اے ای کے درمیان پیٹرولیم ذخائر کی مشترکہ انتظام کاری کا معاہدہ دونوں کے توانائی کے تحفظ کو یکجا کرتا ہے، جبکہ دفاعی پیداوار اور سائبر سیکیورٹی میں تعاون پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ کیونکہ ماضی میں یہی تعاون پاکستان کا خاصہ تھا، متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی استواری بلکہ گٹھ جوڑ نے یو اے ای کو ایک ایسی دفاعی ڈھال فراہم کی ہے جو اسے ایران کے خلاف مضبوط کرتی ہے اور پاکستان سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے خفیہ دوروں اور دفاعی ماہرین کی موجودگی نے ثابت کر دیا کہ اب متحدہ عرب امارات کے دفاعی ڈھانچے میں پاکستان کی جگہ اسرائیل اور بھارت لے رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال ایک اسٹریٹجک دھچکے سے ہرگز کم نہیں۔ جس ملک نے امارات کی فضائیہ کی بنیاد رکھی ہو اور جس کی لاکھوں محنت کشوں نے صحرا کو گلستان بنایا ہو، آج وہی ملک وہاں کے ویزا پابندیوں اور قرضوں کی واپسی کے دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ ہزاروں پاکستانیوں کی بے دخلی اور ویزا پالیسی میں سختی محض انتظامی معاملہ نہیں بلکہ ایک واضح سیاسی پیغام ہے۔ ابو ظہبی پاکستان کے مقابلے میں بھارت اور اسرائیل کو اب ترجیح دینے لگا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دورہ متحدہ عرب امارات نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ یو اے ای کے لیے بھارت پاکستان سے زیادہ اہمیت کا حامل ملک بن چکا ہے۔ یو اے ای کے صدر زید بن ال نہیان کا خود ایئرپورٹ پہنچ کر طیارے کے اندر تک بھارت کے وزیر اعظم مودی کا استقبال کرنا اور مودی کا دونوں ہاتھ کھول کر یو اے ای کے صدر سے جپی نہیں بلکہ جپا ڈالنا دراصل یو اے ای کا رخ بھارت کی جانب موڑے جانے کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ بھارت نے جب یو اے ای کو قطر اور سعودی عرب سے دور اور ان دونوں ممالک کے پاکستان کے ساتھ گہرے روابط اور دفاعی معاہدہ طے کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یو اے ای کو اپنے حلقے جس میں پہلے ہی اسرائیل شامل ہے کو داخل کرنے کی کوشش کی، تاکہ جس طرح پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے اور جس میں جزائر قطر اور ترکی کے بھی شامل ہونے کی توقع کی جا رہی ہے کو اپنی گود میں لینے کا فیصلہ کیا، اور یو اے ای نے اپنی عافیت بھارت اور اسرائیل کی گود ہی میں بیٹھنے میں محسوس کی ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سرد مہری طویل عرصے سے جب سے بلوچستان میں چین کی مدد سے گوادر پورٹ تیار کی جا رہی تھی اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ گوادر بندرگاہ جو کہ سی پیک کا قلب ہے، متحدہ عرب امارات اس بندرگاہ کو اپنے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا معاشی خطرہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ گوادر کے گہرے پانیوں کی بندرگاہ اگر مکمل طور پر فعال ہو جاتی ہے تو یہ وسطی ایشیا اور چین کے لیے دبئی اور جبل علی کے مقابلے میں ایک سستا اور تیز ترین راستہ فراہم کرے
گی اور اس طرح متحدہ عرب امارات کی کلیدی حیثیت کو سخت دھچکا لگے گا۔ پاکستان کی اس بندرگاہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے پس پردہ بلوچستان میں دہشت گردی کو ہوا دینا شروع کر دیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی BLA کے دہشت گردوں کو کھلے عام پناہ دی جانے لگی، جو پاکستان کی پشت پر چھڑا گھونپنے کی کوشش ہے، اور اسی وجہ سے اس نے بھارت کے ساتھ اپنے روابط کو مزید فروغ دیا۔ بھارت جو پاکستان سے پہلے ہی زخم کھائے ہوئے ہے، اسے اپنے لیے ایک سنہری موقع سمجھتا ہے۔ فوری طور پر بھارت کے وزیر اعظم نے UAE کا دورہ کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی کچھ عرصہ قبل ہی بھارت کے انٹیلیجنس کے اعلیٰ حکام نے اوپر تلے UAE کے کئی بار دورے بھی کیے ہیں اور اس طرح UAE کے ساتھ اپنے تعلقات کی زمین کو ہموار کیا ہے۔ خطے کی بدلتی سیاست میں ایران ایک ایسا متغیر یا ویریبل ہے جو کسی بھی وقت فساد الٹ سکتا ہے۔ UAE کی اسرائیل کے ساتھ دفاعی قربت نے ایران کو مشتعل کر دیا ہے۔ ایران اس اتحاد کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اگر مشرق وسطی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست ٹکراؤ ہوتا ہے تو UAE اس کا پہلا ہدف بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اب اسرائیل دفاعی نظام اور انٹیلیجنس کا مرکز بن چکا ہے۔ بھارت اسرائیل اور UAE کے گٹھ جوڑ کے مقابلے میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ طے پانے والے اپنے دفاعی معاہدے میں ترکیے اور قطر کو بھی شامل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ ممالک کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان جس نے ایران کو سعودی عرب پر حملوں کو روکنے میں بڑا نمایاں کردار ادا کیا، پاکستان کی انہی کوششوں کے نتیجے میں سعودی عرب نے تاحال اسرائیل کے معاملے میں UAE جیسی اجرت پسندی سے کام نہیں لیا اور پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کو برقرار رکھا، جبکہ پاکستان ترکی کی دفاعی ٹیکنالوجی، ڈرونز وغیرہ اور قطر کی مالیاتی و سفارتی اثر و رسوخ کو اپنے لیے ایک متبادل راستہ تصور کرتا ہے۔ اس پیکٹ کو حتمی شکل دینے میں تمام ممالک مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مشرق وسطی کا پرانا نظام اب تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے۔ نئی دنیا میں طاقت کی کرنسی مذہبی نعرہ نہیں بلکہ مصنوعی ذہانت، ایٹمی قوت کی چھتری، سائبر سیکیورٹی اور معاشی راہداری ہے، اور پاکستان اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے ہی بڑی سوچ سمجھ کر قدم بڑھا رہا ہے، اور اس کی یہ سفارتی اور سیاسی حکمت عملی نے پاکستان کو پہلے سے بہت مضبوط بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے عرب ممالک کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ اپنے دفاع کو کسی غیر کے ہاتھ میں دینا اور اس پر اندھا دھند اعتماد کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔